السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پری نائنتھ کلاس اردو کے ہم نے پہلے حمد پڑھی، آج ہم نعت سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو نعت میں ہم اشعار کی تشریح پہلے کریں گے۔ تو پہلا شعر آ جائے، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ یہ شعر ہے کہ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ تو اس شعر کی ہم تشریح کریں گے۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں ذرا۔ پہلا لفظ ہے صبا، تو اس کا معنی ہے صبح کی ہوا۔ دوسرا لفظ ہے بو، اس کا معنی ہے خوشبو۔ لفظ ہے مدینہ، اس کا معنی ہے شہر۔ ویسے مدینہ شہر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مدینہ جو ہے اس سے مراد جس شہر میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مدینہ پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جو ہے، یہاں پہ وہ مراد ہے۔ ایک اور لفظ یہاں پہ ہے بے شک، تو اس کا بھی ہر کو پتہ، یعنی یقیناً اس کا معنی ہے بے شک، یقیناً۔ آئیے تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اے صبا تو جب مدینے سے آتی ہے نا تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ شاعر صبا سے باتیں کر رہا ہے، صبح کی ہوا سے اپنے باتیں کر رہا ہے اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ کہتا ہے جب تم آتی ہے مدینے سے تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ تو میرے نبی پاک کے شہر سے ہو کے آتی ہے، مجھے تو بہت پیاری لگتی ہے اور پیاری ہوا لگتی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں پیاری تو اس لیے لگتی ہے کہ تو ماں صبح کی ہوا نہیں ہے، بلکہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ تو مدینے سے ہو کے آئی ہے تو وہاں کے پھولوں کی خوشبو تیرے اندر بسی ہوئی ہے۔ مراد اس شعر سے، اس باتوں سے مراد کیا ہے؟ آئیے اب اصل مراد کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر کے آتا ہے، جب کوئی مدینے سے ہو کے آتا ہے تو پھر اور شاعر اس سے آپ کی باتیں سن کر خوش ہوتا ہے تو اسے لطف آتا ہے۔ جب کوئی مدینے کی بات کرتا ہے نا، وہ کسی نے خوب کہا تھا، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی سنائی کوئی بات تیرے در کی، جس نے بھی سنائی کوئی بات تیرے در کی۔ تو کہتے ہیں کہ شاعر بھی کہتا ہے کہ جب تیرے در کے سے ہو کے کوئی آتا ہے تو اس کی باتیں سن کے لطف لیتا ہے۔ شاعر کے نزدیک باد صبا بڑی خوش نصیب ہے جو مدینے سے ہو کر آئی ہے۔ کہتے ہیں یہ ہوا سے بھی وہ باتیں کرتے ہو، کہتا ہے کہ وہ ہوا بھی بڑی خوش قسمت ہے جو تیرے روزے سے ہو کے آتی ہے یا رسول اللہ۔ تو یہ شعر ہے، اس کی تشریح ہے، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔